نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ قاری محمد ابو بکر نقشبندی آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، برکت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آج خصوصی طور پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ان مقدس ہستیوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے، تاکہ مسلمان اس کی تاریخ اور تاریخ اسلام کا مطالعہ سے ہمکنار ہو سکے۔ مثلا رمضان المبارک مقدس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی ہستیاں اسلام کے اندر ہیں جن کا وصال مبارک ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی میری اور آپ کی اماں جان امہات المؤمنین ملائکۃ الکبریٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امہات المؤمنین، آپ کا ذکر خیر کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، جس کے اندر میرے ساتھ شریک گفتگو نہایت ہی محترم و مکرم جناب علامہ قاری محمد نوید رضا قادری صاحب۔ قبلہ بہت شکریہ، برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ معروف شناخواں جناب محترم محمد فیصل توحید اویسی صاحب، قبلہ بہت شکریہ، اور انہی کے ساتھ شناخوان مصطفیٰ حافظ محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ اس گزرے ہوئے دور کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے کام کے اندر بیزی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے آپ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام امہات المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امہات المؤمنین، مختصر سا میں تعارف کرواتا ہوں اس ہستی کا، اس کے بعد میں علامہ صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ آپ کی کنیت ام القاسم ہے، آپ کا لقب الکبریٰ ہے، والد کا نام خویلد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ سوائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد اطہار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے تمام اولاد اللہ پاک نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے، عمر مبارک آپ کی 65 سال ہوئی، وفات نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہے۔ تدفین مکۃ المکرمہ واقع حجون میں مقام جنت المعلیٰ پر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یقیناً وہ ہستی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے بے تحاشا محبت فرمائی، جبکہ آپ کے وصال مبارک کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی چیز تقسیم کرتے تو آپ کی سہیلیوں کو پیش کیا جاتا، حتیٰ کہ آپ کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو اس کا گوشت آپ کو سہیلیوں کو دیا جاتا۔ ناظرین اکرام، اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ یقیناً آپ میرے مہمانوں سے متعارف ہو چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید رضا قادری صاحب، قبلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المؤمنین، آپ کی شادی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس عمر میں ہوئی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر آپ سے محبت فرمائی، اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں اسلام کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی ساری خدمات ہیں، اور دین اسلام کے لیے آپ نے بے تحاشا مال خرچ کیا، اور اس کا اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین اکرام، بندہ ناچیز نے، گناہگار نے، جو آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیہ کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے سونے محبوب کی شان کے بعد سونے محبوب کی بیویوں کے متعلق جو اہم حکم فرمایا ہے، خالق کائنات نے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
فرمایا جو نبی ہے وہ آپ کی جانوں کے بھی قریب ہے، یا اس کا ترجمہ اس طرح کر لیں کہ جتنی دیر تک بندہ مومن اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے نہ کرے، مومن نہیں بن سکتا۔ یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلی بات تو اللہ رب ذوالجلال نے جو قرآن پاک میں فرمایا ساری کائنات سے بڑھ کر محبت وہ میرے محبوب سے کرے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ بس انسان نبی پاک سے پیار کرتا ہے ہر چیز سے بڑھ کے تو وہ مومن ہو گیا، وہ مسلمان مکمل ہو گیا، نہیں۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی بیویاں ہیں، جو نبی کی گھر والیاں ہیں، ان کو اپنی روحانی مائیں تسلیم کرے گا۔ جب مسلمان ہو کر سب سے زیادہ پیار نبی پاک سے کرے گا، اس کے بعد نبی کی بیویوں کو اپنی روحانی مائیں تسلیم کرے گا، تو پھر اس کا اسلام مکمل ہوگا، پھر وہ مومن ہوگا۔ تو جیسا کہ قبلہ کاری صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کی شادی کے حوالے سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کا نکاح نبی اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، جبکہ میرے اور آپ صاحب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے نا وہ 25 سال تھی۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ کو بڑی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، لوگوں نے آپ کے راہوں میں کنڈے بھی بچھائے، لوگوں میں آپ کے رستوں میں کنویں بھی کھودے۔ تو جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، میں سب سے پہلے یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام بیویوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر نبی عام مردوں کی طرح کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی۔ جی بالکل، حضرت سب سے پہلے نکاح میرے اور آپ سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اور یہ بات پکی طرح یاد رکھنا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، آپ کے شوہر فوت ہو گئے تھے، اور آپ بہت ایماندار، طیب، طاہر، بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک سرکار کی معیت میں آنے سے پہلے بھی پرہیزگار تھی، متقی تھی۔ اور جو شادیاں ان کی ہوئی ہیں اولاد تھی حضرت سیدہ پاک کی؟ علماء نے اس میں اختلاف لکھا ہے، کچھ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی لکھی ہے، پر اولاد تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح سے پہلے، جب میرے نبی سے نکاح کرنے سے پہلے بھی آپ پرہیزگار تھیں، آپ متقی تھے، اور آپ کو اللہ رب ذوالجلال نے بہت مال عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ ہمارے عام معاشرے میں اگر عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیج کر ہم سب کو یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے۔ آپ طیب تھیں، آپ طاہر تھیں۔ حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو قاری صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کی خدمات اسلام کے حوالے سے، کہ اسلام کی خدمت آپ نے بہت زیادہ کی ہے، کہ جب آپ کی شادی ہوئی آپ بہت مالدار تھیں، جتنا بھی آپ کے پاس مال تھا سب کا سب مال میرے اور آپ سب کے آقا کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔
حضرات گرامی قدر سامعین، ناظرین کو بتائیے جب آپ کا نکاح ہوا جتنا بھی مال تھا حضور کی بارگاہ میں پہلے بھی پیش کیا جاتا تھا اسلام کے لیے؟ پہلے تو اعلان نبوت سے پہلے تو نہیں پیش کیا جاتا تھا. جب آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی شادی 10ویں سال ہوئی نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس حضرت خدیجہ الکبریٰ جو مال تھا آپ کے پاس اسلام کے لیے پہلے بھی وقف کرتی تھی یا جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی اس کے بعد پیش کیا گیا؟ آپ پہلے بھی غریبوں اور یتیموں میں اپنا مال تقسیم کرتی تھی، یہ بات پکی ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا تو تمام مال جتنا بھی مال تھا سب کا سب میرے اور آپ سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. جب پیش کیا تو میرے نبی نے اس مال میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھا تھا، وہ تمام غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیا تھا. اور جب میرے اور آپ سب کے پیارے آقا کی شادی مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تو اس وقت غربت تھی. یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کے پاس کچھ نہ تھا. پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، بس یہ ایک امتحان تھا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال پیارے آقا کی بارگاہ میں خرچ کیا اور پیارے آقا نے اسلام پہ خرچ کیا، غریبوں اور یتیموں پہ خرچ کیا. اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آج 10 رمضان المبارک ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمارے سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور بالخصوص ان ہستیوں کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو پورے عالم اسلام کو کرونا وائرس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اس وبا کو دور فرمائے. اور یہ میں جو سوال کیا ہے اسی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے، آپ کے بطن اطہر سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے بیٹوں کے حوالے سے کہ حضرت قاسم اور حضرت طیب طاہر، جس کا نام بعد نے عبداللہ بھی لکھا ہے، حضرت قاسم اور حضرت طیب طاہر جس کا نام بعد میں علماء نے عبداللہ بھی لکھا ہے، یہ 2 ہی بیٹے ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو 4 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، رب کے قرآن کے مطابق ہے، نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. آپ کے بطن اطہر مبارک سے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں. سب سے پہلی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اور تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ حافظہ قاریہ محدثہ مفکرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. میرے نبی کی تمام بیٹیاں شان والی ہیں، عظمت والی ہیں. میرے نبی کی بیویاں بھی جتنی بیویاں ہیں تمام کی تمام شان والی ہیں، عظمت والی ہیں. اللہ پاک ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین اکرام، یقیناً علامہ محمد نوید رضا قادری صاحب امہات المؤمنین سیدہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کی شان اقدس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے. یقیناً 10 رمضان المبارک آپ کا وصال مبارک ہے. یقیناً جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے ان ہستیوں کا واسطہ دے کے مانگے، رب ضرور عطا فرمائے گا. اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین آپ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اتنی محبت فرماتے، اتنا رشک کرتے، کسی اور بیوی پر ساری زندگی رشک نہیں کیا. تو ناظرین کرام، آپ وہی ہستی ہیں جن کے بطن اطہر سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سیدہ بی بی طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا فرمائی. ناظرین اکرام، آئیے پروگرام برکت رمضان میں ایک نعت کو شامل کرتے ہیں. میں حافظ محمد زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں. میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں، میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہندے
میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میرے آساں امیداں دے میرے آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میرے آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی میں لجپالاں دا منگتا ہاں میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے دعا منگے آ کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگے آ کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے جنہاں دے پیر رس جاندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے جی ناظرین اکرام میں لجپالاں دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے یقیناً جس کو بھی کسی کی نسبت حاصل ہو جائے غم اس کے پاس آ نہیں سکتے مشکلوں نے جب بھی مجھے آن گھیرا ہے مشکلوں نے جب بھی مجھے آن گھیرا ہے یا رسول اللہ تیرے نام سے ہی تو سویرا ہے یا رسول اللہ آپ کے ہی نام سے تو سویرا ہے جب بھی مشکلوں نے مجھے آن گھیرا ہے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے آن سویرا ہے جب بھی مشکلوں نے مجھے آن گھیرا ہے کریم آقا کی محبت نے مجھے آن سویرا ہے ناظرین اکرام آئیے میں ایک اور نعت اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہوں جناب محترم حافظ و وقاری محمد فیصل توحید اویسی صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سر
بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ ماشاءاللہ دونوں مہمان ثنا خان بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائی۔ یقیناً قابل تحسین، اللہ پاک دونوں کی عمر میں زندگی کے اندر برکت رحمت عطا فرمائے۔ یقیناً کائنات کے کونین کے مالک، اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، ملک کونین میں انبیاء و تاجدار، تاجداروں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے حضور کا صدقہ بنائے، بلکہ حضرت یوسف کو بھی جو حسن ملا سرکار کے صدقے سے ملا، سرکار کے نور سے ملا۔ تو یہی ذکر حضور کے ثنا خان فرما رہے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کی جانب جانا ہے، تو ناظرین اکرام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کی شان کے اندر چند جملے پر پڑھ کے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ امہات المؤمنین آپ کی شان کے اندر چند جملات ادا کر کے میں نے علامہ صاحب کی طرف جانا ہے۔ تو کچھ یہ یوں ہے کہ آپ کی شان ہے، کیا شان بی بی خدیجہ،
آپ کی شان ہے کیا شان خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ، دین پہ ہے احسان آپ کا خدیجہ بی بی۔ آپ کی شان ہے کیا شان خدیجہ بی بی، دین پہ آپ کا احسان ہے خدیجہ بی بی۔ آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی بیٹی، آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی بیٹی، جو کہ وارث ہے قرآن فاطمہ بی بی، جو کہ وارث ہے قرآن اے خدیجہ بی بی۔ ناظرین اکرام، آئیے امہات المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی شان اقدس کے اندر میں چاہتا ہوں علامہ محمد نوید قاضی صاحب ناظرین کو کچھ آپ کی شان اقدس کے بارے میں ضرور سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آیہ کریمہ میں نے پہلے پڑھ لی ہے، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ پیارے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ جس طرح میرے نبی دن رات تبلیغ اسلام میں مصروف رہتے تھے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کون سی مصیبت ہے جو کافروں نے میرے نبی پہ نہ ڈھائی۔ نہ تو پیارے آقا کے سر پہ ماں کا سایہ تھا، نہ باپ کا سایہ تھا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا، تو جس ہستی نے سب سے پہلے میرے نبی کو تسلی دی وہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اتنی تسلی دی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں قربان، میرا میرا ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ وہ کون سا نبی ہے جس کو دنیا نے تکلیف نہیں دی؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر نبی پاک سے وفا کی ہے تو پھر میرے نبی نے کتنا نوازا ہے۔ حضرت جبریل پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال نے تیری بیوی خدیجہ کے لیے جنت میں محل بنایا ہے، موتیوں کا، ہیروں کا، جواہرات کا۔ سامعین و ناظرین اکرام، پھر حضرت خدیجہ نے وفا کی ہے میرے پیارے آقا سے، تو پھر میرے نبی نے کیا عطا فرمایا ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا خاتون پیارے آقا کے گھر آئیں تو میرے نبی اس کے قریب بیٹھ کے بڑے پیار سے اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ بڑھیا واپس جانے لگی تو پیارے آقا نے کافی سارے تحائف اس کو دیے اور آپ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے آقا و مولا، یہ کون عورت تھی بڑھیا جس کے ساتھ آپ اتنے محو گفتگو تھے، اتنے پیار والی گفتگو، اتنی لمبی گفتگو، اتنے مگن ہو گئے تھے؟ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، یہ کون تھی؟ تو پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو بڑھائے، آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ چھوڑتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو، خدیجہ وہ عورت ہے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب مجھے کوئی بھی نہیں مانتا تھا، جب مجھے لوگ جادوگر کہتے تھے، مجھے کاہن کہتے تھے، کون سا الزام ہے جو مجھ پہ لوگوں نے نہیں لگایا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفا اتنی زیادہ ہے کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور قبلہ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، حدیث پاک بھی ہے کہ ایک موقع پہ میرے نبی نے ایک بکری کو ذبح فرمایا اور اس کا گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کرنے لگے، تو میرے اور آپ سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو گوشت تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے آقا نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میری خدیجہ کی سہیلیاں یہ گوشت کھا لیں گی، استعمال کر لیں گی، تو میری
بیوی خدیجہ اتنی وفادار تھی، میری بیوی خدیجہ قبر میں میری بیوی کی روح خوش ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جب ابھی نکاح نہیں ہوا تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی تھی کہ مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا ہے، وہ میری گود میں گر پڑا ہے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل آپ کے پاس گئیں اور یہ خواب جو ہے نا وہ بیان کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کچھ ایسے ہے کہ آپ کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا، جس کی خاطر ساری کائنات کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ پاک اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر اس طرح ہے کہ ایک وقت آئے گا، آخر الزمان نبی آئے گا، آخر الزمان نبی آپ سے شادی کر لے گا۔ تو سامعین کرام، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام پہ بہت احسان ہے، بہت نبی پاک سے وفاداری ہے، بہت نبی پاک سے پیار تھا۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 10 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ تو آج ہم اسی لیے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام بیویوں کا حیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفا بہت زیادہ ہے، میرے نبی نے ہر موقع پہ حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا تھا، لیکن میرے نبی کی باقی بیویاں بھی جو ہیں، جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال رمضان المبارک میں ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ جب میرے پیارے آقا کا وصال ہوا تھا تو نبی اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ میرے نبی کی بیویاں جتنی بھی ہیں سب کی شان وراء الورا ہے، جو کسی بیوی کا بے ادب ہے، نبی پاک کی بیوی کا بے ادب ہے، وہ کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے سونے محبوب کا غلام بنائے، پیار عطا فرمائے، اور محبوب کی بیویوں کو اپنی روحانی مائیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، برکت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، آج اس ہستی کا ذکر ہوا جو امہات المؤمنین، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حافظہ معلمہ قاریہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا ذکر ہوا۔ ناظرین کرام، مجھے اور بالخصوص علامہ محمد نوید رضا قادری صاحب، علامہ قاری فیصل محمد توحید اویسی صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، تمام احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک ہی حضرت اقبال کا اشعار سے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ میزبان قاری محمد ابو بکر نقشبندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔